الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بات ہماری چل رہی تھی اس سے پہلے خلافت راشدہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے، اور بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ قادسیہ کی جو مشہور جنگ ہے، جو کسرا سے اس وقت کی یہ سپر پاور جو ایک طاقت تھی، سپر پاور تھی یہ اس دور کی جو ہے، تو اس سے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ، جس کے اسلامی فوج کے کمانڈر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور فارس والوں کی طرف سے کمانڈر اس کے رستم جو ہے، ان کا مشہور سپہ سالار، مشہور کمانڈر ان چیف، یہ جو ہے ان کی طرف سے کمانڈر تھا، اور باقاعدہ جو ہے یہ جنگ ہوئی۔ جنگ قادسیہ نامی جگہ میں ہوئی، ہجرت کے 15ویں سال یہ جنگ ہوئی، اور صحیح جو اس سلسلے میں زیادہ جو ہے پوری تحقیق کے بعد جو روایت سب سے زیادہ صحیح ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اور ہجرت کے 15ویں سال یہ جنگ قادسیہ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں کئی دن تک مسلمانوں کو بڑی مشقت اور پریشانی کے ساتھ اپنے سے مقابلہ کرنا پڑا، اور دشمن کی فوج جو 1 لاکھ سے زیادہ تھی، بعض لوگوں نے 1,20,000 اس کا ذکر کیا ہے، اور بیچ بیچ میں جو ہے یزدجرد جو ان کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے مزید مدد جو ہے بھیجی بھی جا رہی تھی۔ اتنی بڑی فوج اور اتنی جو ہے ہتھیاروں سے لیس ایک فوج کا مقابلہ تھا مسلم فوج سے، جن کی تعداد 30,000 سے زیادہ اور قریب 40,000 اس کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی، اور اتنے ہتھیار اتنی تیاری نہیں تھی ان کی جتنا کہ ان کے دشمن کے پاس طاقت تھی، لیکن ان کے پاس اللہ پر توکل تھا، اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان تھا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ جب ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آگے بڑھیں گے تو اس کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ اور میں نے ذکر کیا کہ چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آئی، تو اس مدد کے نتیجے میں دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اسلامی فوج کو غلبہ نصیب ہوا، اور قادسیہ کی اس جنگ میں جو ان کا رستم مشہور سپہ سالار کمانڈر تھا وہ مارا گیا، اور جب کمانڈر مارا جاتا ہے تو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہ فارس کی جو ہے فوج، کسرا کی فوج، یہ بھاگنا شروع ہوئی، اور مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ قعقاع بن عمرو اور دوسرے ایک ساتھی ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ان کا پیچھا کرو، کہاں تک؟ نہر تک۔ نہر اس کے دریا جو ہے، ایک دریا تھا، دریا پار کر کے ہی وہ لوگ آئے تھے، اور جو ہے دریا پار کر کے بعد ہی جو ہے یہ علاقہ تھا جہاں قادسیہ میں جنگ ہوئی تھی۔ تو اب یہ لوگ جب بھاگے ہیں تو کہا کہ ان کو تو کہا کہ آپ بس جو ہے دریا تک ہی ان کا پیچھا کرو، اس کے بعد چھوڑ دو، لیکن ایک دوسرے جو ہے صحابی، ایک دوسرے جو ہے فوجی، اسلامی فوجی، زہرہ بن جو ہے حیویہ، اسی طرح کا ان کا نام ہے، زہرہ ویسے ان کا نام ہے، تو ان کو یہ کہا گیا، اور چند اور جو ہے ان کے ساتھ لوگوں کو دے کر کے، کہ آپ دریا پار کر کے بھی ان کا جو ہے پیچھا کرو، آگے تک ان کا پیچھا کرو۔ یہ جب آگے بڑھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، تو جالینوس جو کہ ان کا ایک اور کمانڈر تھا، چھوٹے درجے کا ذرا کمانڈر تھا یہ جالینوس، مشہور آدمی تھا یہ بھی، جو ہے ان کی فوج کا، فارس کی فوج کا مشہور کمانڈر تھا یہ بھی، تو اس سے جو ہے ان کا مقابلہ ہوا، اور زہرہ نے اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا۔
راستے میں بھاگ اس کو جو ہے جب بھگا رہے تھے پکڑنے کے لیے، تو اس کو جو ہے مقابلہ اسی سے ہوا ان کا زہرہ کا، اور انہوں نے اس کو جو ہے مار گرایا، اور اس کا جو ہتھیار تھا، اس کی زرہ بند تھی، یہ لوہے کی ہوتی تھی، لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا، اسی کی جیسے آج کل آپ بلٹ پروف جو ہے جانتے ہیں جیکٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو ویسے اس زمانے میں یہ ایک لباس ہوتا تھا جس پر تیر اور تلواریں اثر نہیں کریں گی، تو وہ جو ہے انہوں نے خود پہن لیا، اس کا جو مال تھا اس جو ہے انہوں نے لے لیا۔ اس کو عربی زبان میں سلب کہا جاتا ہے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مار کر کے اس سے چھینا ہوا مال۔ دشمن فوج کے کسی آدمی کو مارے، اگر کوئی مسلمان فوجی مارتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس وقت جو بھی مال اس کے پاس ہے وہ لے لے گا اور اسی کا ہو جائے، اس کو سلب کہتے تھے۔ تو وہ جو ہے سلب لے لیا۔ بعد میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی ناراضگی اس پر ظاہر کی ان کے اوپر، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آیا کہ آپ ان کا وہ جو ہے واپس کر دیں زہرا کو، ان کی وہ بہادری اور ان کا یہ جو ہے ان کا قدم تھا، اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ چیزیں ان کو دے دیجئے، واپس کر دیجئے، تو ان کو پھر واپس بھی کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، بات یہاں تک ہماری پہنچ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اس فتح کی خبر کہاں پہنچنی ہے؟ اس فتح کی خبر پہنچنی ہے مدینے میں، مدینہ پہنچنی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیتاب ہیں، پریشان ہیں کہ کوئی جلدی سے خبر آئے قادسیہ کے میدان سے کیا ہوا وہاں کا، پریشان ہیں۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوری طور پر جو ہے موبائل سے کال کر کے ان کو خبر دے دی جائے، وہ جاتے تھے صبح میں، اور صبح میں جا کر کے کوئی قاصد، کوئی خبر لانے والا کوئی آ جائے تو اس سے معلوم کرے کہ جو ہے یہ خبر کیا ہے، قادسیہ کی خبر کیا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ بیتابی تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنی اہم بات تھی یہ، ایک مسلم جو ہے حکمراں کے لیے، خلیفہ کے لیے کتنی اہم چیز تھی یہ، کہ وہ بالکل اس کے لیے بے چین تھے کہ کب یہ خبر ملے۔ آتے تھے جو ہے صبح میں، خود آتے تھے باہر کہ کوئی بھی خبر دینے والا قاصد آئے گا، خبر لے کر کے کوئی آئے گا تو ملاقات کر کے فوراً معلوم کر لیں گے، اس کے لیے آپ تھوڑا بے چینی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا انداز رہا ہوگا۔ تو جس دن خبر لے کر کے پہنچا ہے قاصد وہاں سے، کامران، جس دن خبر لے کر کے قاصد پہنچا ہے وہاں سے، جس دن خبر لے کر کے پہنچا ہے اس دن بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے تھے معلوم کرنے کے لیے۔ جیسے ہی قاصد کو دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کیا حال ہے، وہ تو تیز، اس کو مدینہ جا کر کے خبر دینی تھی، خلیفہ راشد کو، عمر ابن خطاب کو خبر دینی تھی اسے، تو وہ جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے جا رہا ہے، روکا، پوچھا کیا خبر ہے، خوشخبری ہے، کہا ہاں خوشخبری ہے، پوچھتے جا رہے ہیں، اور وہ گھوڑے پر جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے جو ہے دوڑتے ہوئے اس سے معلوم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس گھوڑ سوار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہی خلیفہ ہے جن تک مجھے یہ خبر پہنچانی ہے۔ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پر لوگوں نے امیر المومنین کو سلام جب کیا، یا امیر المومنین سلام جب کیا، اور امیر المومنین کہا تو وہ آدمی پریشان کہ یہ خلیفہ ہیں اور انہی تک مجھے خبر پہنچانی ہے، بڑی معذرت کے انداز میں، ایکسکیوز کا انداز کی جو ہے مجھے پتا نہیں، ورنہ میں تو آپ کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے کر کے آتا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ خلیفہ ہوتا تھا میرے بھائی، اسے خلیفہ کہتے تھے اس زمانے میں۔
کہا کوئی بات نہیں ہے، اور جو ہے اتنی جو اللہ کے لیے ہم نے اتنی پریشانی جو اٹھائی، یہ جو تم خوشخبری لے کر کے آ رہے ہو کہ مسلم فوج، اسلامی فوج غلبہ پا گئی، اسلامی فوج کے غلبے کی جو تم خبر لے کر کے آ رہے ہو، اس کے آگے تو ہر چیز ہیچ ہے، بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس اسی خبر کے لیے تو، اسی کو سننے کے لیے تو ہمارے کان منتظر تھے، اور تم نے وہ خبر سنا دی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مدینے میں، بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو کہ قادسیہ کی جنگ اسلامی فوج نے اسے، قادسیہ کو فتح کر لیا ہے، اس جنگ کو فتح کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہیں پر قادسیہ کی اس جگہ میں 2 مہینے تک ٹھہرے رہے۔ اب وہیں پر یہ انتظار کرتے رہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئے، جو توجیہ آئے، تو اس کے لیے اس کی روشنی میں پھر یہ آگے بڑھیں گے۔ تو وہاں 2 مہینے تک ٹھہرے رہے، پورا انتظام وغیرہ دیکھتے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لکھ بھیجا، یہ پیغام بھیجا کہ اب مدائن کی طرف چلے جاؤ۔ یہ مدائن کیا ہے؟ یہ کیپٹل سٹی ہے کسرا کا، اس زمانے کی بڑی طاقت۔ 2 طاقتیں تھیں، قیصر اور کسرا، بار بار آپ نام رہتے بیانات وغیرہ میں، تو یہ کسرا ہے، یہ فارس والوں کی طاقت، اور ان کا پایہ تخت کیپٹل سٹی کہی ہے، جسے عربی میں عاصمہ کہتے ہیں، اور ہم اردو میں پایہ تخت کہتے ہیں، راجدھانی کہتے ہیں۔ یہ مدائن وہی شہر ہے میرے بھائیوں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لکھا ان کو، سعد بن ابی وقاص کو، کہ آپ جو ہے وہاں لے کر کے جائیے، اب فوج کو مدائن کی طرف لے کے جائیے۔ اب مدائن کی طرف فوج کو لے کر کے جانا ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب جو اصل جہاں ان کا سب کچھ موجود تھا، ہیڈ کوارٹر جو ان کا ہے، اب وہاں پہنچنا ہے اور وہاں مقابلہ کرنا ہے، اسے فتح کرنا ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ چیز سامنے تھی۔ سعد بن ابی وقاص کو یہ بھی حکم دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ دیجیے گا قادسیہ میں، اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مسلم فوج میں سے کچھ لوگوں کو یہیں پر ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دینا، لیکن جب تم جنگ کرو گے مدائن کی، تو وہاں جو مال غنیمت ملے گا اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ لوگ بھی جنگ میں شریک ہیں۔ یہ حساب رہنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی جنگ میں شریک ہیں، لیکن یہاں وہ بھی جو ہے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں گے۔ ان کو یہاں پر جو ہے چھوڑ کر کے آپ آگے بڑھیے۔ کہاں چلنا ہے، کہاں جانا ہے آپ کو؟ جانا ہے آپ کو مدائن۔ مدائن جو کہ کسرا کا پایہ تخت ہے، ان کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جب یہاں سے جو ہے آگے بڑھے یہ لوگ، تب جو ہے لے کر کے آگے جب بڑھے، تو وہاں راستے میں کچھ جو ہے جگہیں پڑی، کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے شہر پڑے۔ ان شہروں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان آگے بڑھے۔ پہلے برس ایک شہر تھا، پھر بابل ایک شہر جو ہے، تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارے جو ہے شہر، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کرتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ یہاں ایک خاص بات اور بھی ہے نوٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ علاقے جو ہے فتح کرتے جا رہے تھے یہ لوگ، تو وہاں کے جو اصل باشندے تھے، رہنے والے وہاں کے جو یہ سٹیزنز جو ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا۔ خاص طریقے سے جو کسان، کھیتی کرنے والے لوگ، اناج پیدا کرنے والے لوگ، زمین سے پودے اگانے والے لوگ، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک۔ حالانکہ جو کسرا کی حکومت تھی، جو حکومت جو ہے فارس والوں کی تھی، تو وہ لوگ تو کسانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کو کیا اپنا غلام ہی سمجھتے تھے۔ آپ اس طرح
की कहानियां तो बहुत सुने होंगे, इस तरह की कहानियां आपने सुनी होंगी कि किस तरीके से लोग पैदावार करते हैं, तो बादशाह लोग आकर के लगान वसूल करके लेके चले जाया करते थे और इनका कुछ भी ख्याल नहीं करते थे। ये लोग बहुत परेशान रहा करते थे। लेकिन इनके साथ मुसलमानों का जो बराबर का सलूक रहा कि कोई फर्क नहीं है हम में और तुम्हें, हम सब बराबर हैं, जो इस तरह का सलूक रहा, तो इसकी वजह से ये लोग काफी मुतासिर भी हुए। तो आखिर इस तरह से फतूहात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि साद इब्न अबी वक्कास अपनी फौज को लेकर के पहुंच गए वहां पर जो है मदाइन पे, जो है जो कि फारस वालों का जो है ये कैपिटल सिटी था, किसरा का कैपिटल सिटी था, वहां तक पहुंच गए। असल मदाइन के दो हिस्से थे और ये दो हिस्से दरियाए दजला, दजला जो है दरिया वहाँ का, इराक का बहुत मशहूर दरिया, आज भी आप उसका नाम सुनते होंगे, दजला फुरात कहा जाता है। तो ये दजला जो है उनका मशहूर जो है दरिया है वहाँ का, और इसी दजला के किनारे मदाइन ये शहर आबाद था। लेकिन उस शहर के दो हिस्से थे, जैसे आज भी बहुत सारे शहरों के आप देखेंगे कि दो हिस्से रहते, नया शहर पुराना शहर। लेकिन दजला, ये मदाइन शहर के जो दो हिस्से थे, असल में ये दजला के दो किनारे पर आबाद थे। एक उसके मशरकी हिस्से पर आबाद था और एक मगरबी। मशरकी का मतलब जो है ईस्टर्न और मगरबी का मतलब वेस्टर्न। तो जो दरिया का ईस्टर्न एरिया था, मशरिक का एरिया था, तो उधर भी शहर आबाद था, और जो वेस्टर्न एरिया था वहां पर भी ये शहर जो है आबाद था। तो ये मदाइन का शहर वहां तक पहुंचे, मदाइन का ये शहर। और इस शहर के जो वेस्टर्न एरिया पड़ता था, यानी जो है दरिया के जो दरियाए दजला के वेस्ट में जो इलाका पड़ता था उसको बहुर सैर कहते थे, और जो है उसको असबानीर भी कहते थे, मुख्तलिफ जो है चीजें जो है उसके बारे में थी। और वहां पर पहुंच गए साद इब्न अबी वक्कास। ये फौज जो है जो हार गई थी, और कादिसिया में जो लोग हार गए थे ये सब की सब वहां से भागते हुए, जो बच गए वो भागते इधर ही आए थे, मदाइन को ही आए थे। और यहाँ आकर के जो किस्से कहानियां सुनाई मुस्लिम फौज के ताल्लुक से और उस अजायब के ताल्लुक से जो उन्होंने मैदान जंग में इस्लामी फौज के ताल्लुक से देखी थी, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे अजायब की एक चीज़ और जिक्र कर दूँ, वो बात आपके सामने रहेगी तो उसमें भी नसीहत का बड़ा अहम पहलू है कि उस जंग में ये भी हो गया था कि मुसलमानों की तरफ से जो मुअज्जिन थे, अजान देने वाले, वो शहीद हो गए थे। तो अब अजान कौन दे, उसके लिए लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। आज हमारे लिए कुछ लेने के लिए झगड़ा शुरू होता है, कुछ करने के लिए झगड़ा नहीं शुरू होता है, लेने के लिए, हासिल करने के लिए। यहाँ क्या है, अजान देने के लिए। अजान देना भी ये कुछ ऐसा नहीं था कि उसका पैसा मिलने वाला है या नहीं। अजान की उजरत नहीं होती थी जैसे आज मौजिन को बाकायदा तनख्वाहें मिलती है, तो वैसे तनख्वाह भी नहीं, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश की अजान मैं दूं, अजान मैं दूं। यहाँ तक कि साद इब्न अबी वक्कास को उनके दरमियान कुरा अंदाजी करनी पड़ी कि अजान कौन देगा। कुरा का मतलब कि जो है नाम लिख करके पर्ची पर एक पर्ची उठाई जाए, जिसका नाम आएगा वो अजान देगा। तो ये करना पड़ा साद इब्न अबी वक्कास को। तो इस कौम को उन्होंने देखा था और ऐसी जो है कौम से उन्होंने मुकाबला किया था, और आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौम से मुकाबला करने में उन्होंने क्या नहीं, क्या क्या किस्से नहीं बयान किए होंगे। ऐसा ही होता है कि जब कोई किसी से हार जाता है तो जिससे हार करके आ गया है उसकी जो है उसके जो किस्से कहानियां कुछ ज्यादा ही बयान करता है, बढ़ा चढ़ा करके, ताकि लोगों को पता चले कि हम कुछ मामूली लोगों से हार करके नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसी कौम से हार करके आए हैं कि उससे मुकाबले की कोई ताकत ही नहीं। तो ये सब जो है जा करके उन्होंने जो किस्से कहानियां बयान की, उसका उसका नतीजा ये निकला कि सब पहले से डरे दुबके जो है पड़े हुए हैं, सब डरे हुए थे वहां मदाइन में।
जैसे ही इस्लामी फौज पहुंची है वहां पर, पहले जो है ये जो बहुरशेर उसका ये जो वेस्टर्न एरिया था, या जो है कहिए कि दरियाए दजला के वेस्ट में जो शहर आबाद था, मदाइन शहर यही, उस पर जा करके हमला करना था। तो जा करके ये जो है साद इब्न अबी वक्कास वहां तक जो है पहुंच गए। वहां पहुंचे तो ये लोग क्या किए हैं, मुकाबला नहीं किए, बल्कि अपने आप को उस शहर के अंदर कैद कर दिया। शहर के दरवाजे होते थे, किला नुमा शहर होता था ये, जैसे किले के दरवाजे होते हैं वैसे ही वो दरवाजे होते थे, उसको बंद कर लिया और चारों तरफ से उसी के अंदर ये लोग कैद होकर के रह गए। इस्लामी फौज बाहर पड़ी हुई है, उनका मुहासरा किए हुए, उनको घेरे हुए है और ये अंदर हैं। मुकाबला करने की इनके पास ताकत नहीं है। ये सूरत हाल थी मेरे भाइयों। ये हालात हो जाते हैं कि इस तरह से ऐसे डर करके जो उस जमाने की सुपर पावर, जो मुसलमानों को कुछ खातिर में नहीं लाते थे, लेकिन जंग कादसिया ने जो जंग का पासा पलटा है, तो ये ऐसे डरे दुबके बैठे हुए हैं कि ये खुद अपने आप को किले में बंद कर लिए है, इस्लामी फौज बाहर है और इनका मुहासरा किए हुए, निकलने नहीं देगी यहाँ से। तकरीबन 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। कितने महीने तक? 2 महीने तक, लंबी मुद्दत ये मुहासरा जो है चलता रहा। उसके बाद मजानिक होते थे उस जमाने में, मिंजीक कहा जाता था। तो इस तरह से मुसलमानों ने 20 मिंजीक हासिल कर लिया था, और ये मिंजीक भी इन फारस वालों से ही हासिल किया था। मिंजीक क्या होता है? मिंजीक आज के ज़माने में समझ लीजिए कि जैसे मिसाइल है, उसी तरह से उस ज़माने का ये हथियार। आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से मिसाइल है जो कंप्यूटराइज होते हैं और उसके लिहाज से वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन उस ज़माने में उस ज़माने की मिसाइल ये मिंजीक थी। मिंजीक में क्या होता था कि वो सब इस तरह से उसको बनाया जाता था कि उस पर बड़ा सा पत्थर रखते थे। किले की जो दीवारें हैं, उस दीवार को तोड़ने के लिए दूर से, करीब जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि किले के पास जो है उनके तीर जो है चलाने वाले लोग रहते हैं, वो तीर से हमला करेंगे, जितने भी करीब जाएंगे सब जो है मारे जाएंगे। तो दूर से ही हमला किया जा सकता है। तो दूर से जो है ये खुद भी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि तीरों से कितनी दूर तक हमला करेंगे। अगर ये उनकी रेंज में जाएंगे तो वो इनको मार देंगे, वो ऊपर वहां से और आसानी से मार सकते हैं इनको। तो उसके लिए उतने करीब नहीं जाया जाता था, बल्कि किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की जाती थी दूर से, वो भी ताकि दीवार टूट जाएगी तो फौज एक ही मरतबे में अंदर घुस करके मुकाबला कर सकती है उनके साथ। तो बात ये मिंजीक उस जमाने का एक हथियार है, जैसे आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि जैसे मिसाइल वगैरह है। तो मिंजीक 20 मिंजीक मुसलमानों ने हासिल कर लिया था वहां से। ये है असल वक्त से फायदा उठाना। आज के लोगों के लिए बड़ी नसीहत की बात है कि मुसलमानों ने कुरान की उस आयत पर अमल किया, वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, कि आप उनके लिए जो भी ताकत, जो भी कुव्वत तैयार कर सकते हो तैयार करो उनकी, जो तुम्हारी ताकत में है। तो यहाँ मौका मिला मिंजीक हासिल करने का, 20 मिंजीक हासिल कर लिया मुसलमान। और ये मिंजीक यहाँ पर काम आ रहे। मिंजीक में क्या था, बड़ा सा पत्थर रखते थे और कुछ जो है लोग बड़े जो है ताकत वाले बाकायदा उसको, कुछ एक चीज होती थी उसको दबाते थे, तो बहुत जोर से ये जो है उछल करके पत्थर जाएगा। तो इस तरीके से इसको जो है उस उछाला जाता वहां से कि जोर से जा करके ये किले की दीवार पर लगे और किले की दीवार को तोड़े, उसको जो है तोड़ दे। इस तरह ये निज़ाम था उसका, ये जो है बहुत। तो वैसे समझ लीजिए मैंने आपसे कहा कि मिसाइल है, कि मिसाइल जा करके उस दीवार को मारेगी तो दीवार जो है टूट जाएगी। तो उस जमाने में ये मिंजीक, मिंजीक जो हासिल कर लिया था, तो उस मिंजीक से हम्म। मुसलमानों ने
حملہ کرنا شروع کیا، تاکہ یہ جو دیواریں ہیں یہ دیواریں جو ہے ٹوٹ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو ہے بندوں کی یہاں پر مدد بھی کی۔ مدد کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئی؟ ایک طرف تو یہ قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے لگے ہوئے تھے، اپنی محنت کر رہے تھے، یہ محنت تو کر ہی رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہ آئی کہ وہاں سے ایک آدمی جو ہے، جو جگہ تھی بحر بحر سیر جو میں نے بتایا آپ کو، کہ ان کا ایک قاصد جو ہے، ان کی طرف سے ایک سفیر، ایک ایمبیسڈر جو ہے آیا صلح کرنے کی بات کرنے کے لیے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آیا وہ آدمی جب بات کرنے کے لیے، تو اتفاق یہ تھا اس وقت کہ اس کی جو ملاقات ہوئی وہ ایک مسلمان فوجی جس کا نام مفزر الاسود بن قطبہ تھا، مفزر اسود بن قطبہ اس کا نام تھا، اس کی جو ہے آ کر کے اس نے اس سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان سے کیا بات کہلوائی اس آدمی کو خود بھی معلوم نہیں، اور وہ چلا گیا اس کی بات سن کر کے۔ وہ سب مسلمان پریشان کی، وہ آدمی آیا تھا تو کیا بات ہوئی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ پتا نہیں کہ مجھ سے جو ہے میں نے کیا کہا اس سے، تو کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر کے وہاں اس کا جواب دیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا، وہ اصل میں صلح کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جواب یہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دلوایا گیا کہ آپ میں سے کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑ دیں گے، اور ہم جو ہے مقابلہ کریں گے، اور آپ میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہماری جو منجیق ہے، ہمارے پاس جو یہ ہتھیار ہے، یہ سب جو ہے تمہاری جو ہے دیواروں کو توڑ کر کے ہم اندر آئیں گے، اور کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو بات جو ہے کہی انہوں نے، تو اب یہ جا کر کے اندر اس نے بات کہی تو سب چھوڑ کر کے وہ مدائن کا جو یہ قلعہ تھا، جو ہے اس میں وہ لوگ اندر تھے، یہاں سے سب بھاگنا شروع کر دیا، وہاں سے بھاگنا شروع کیے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ اس شہر کے مدائن شہر کے دو جو ہے حصے تھے، ایک حصہ یہ تھا جو کہ غرب میں یعنی ویسٹ میں واقع تھا، اور یہی بحر سیر جو میں نے کہا یہ کہلاتا تھا۔ تو یہاں پر تو مسلمان پہنچ ہی گئے تھے، اور یہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے۔ اب جو دریائے دجلہ ہے، بیچ میں دریائے دجلہ، اس پار دوسرا جو اسی شہر کا مدائن شہر کا دوسرا حصہ تھا جو کہ ایسٹ میں واقع تھا، تو جو ہے دریا کے اس سائڈ یہ سب کے سب لوگ بھاگ گئے، یہاں سے چھوڑ کر کے سب بھاگ گئے، یہ یہاں تک کہ یہ پورا مدائن کا یہ یعنی دریائے دجلہ کے مغربی سائڈ کا، دریائے دجلہ کے ویسٹ سائڈ کا یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور اس طرح سے بات جو ہے پوری جو ہو گئی، بعد میں یہ سب جب سارا معاملہ حل ہو گیا جو ہے، اور جو ہے یہ مسلمان اس میں داخل ہو گئے، تو بعد میں اس آدمی کو جو کہ سفیر تھا وہ آیا ہوا، تو پتہ نہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ جو ایمبیسڈر تھا اس سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا جواب دیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، جبکہ ان کو خود پتہ نہیں تھا۔ یہی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد تھی نازل ہوئی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کہلوا دی اس جو ہے فوجی کی زبانی، کہ جسے سن کر کے یہ لوگ اتنا گھبرائے، اتنا پریشان ہوئے کہ خود ہی جو ہے وہ مدائن کا یہ شہر کا یہ حصہ چھوڑ کر کے دریا کے دوسرے پار چلے گئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اتنی دولت تھی اس میں نے آپ سے کہا کہ اس زمانے کی یہ سپر پاور تھی، اور جو ہے اقتصادی لحاظ سے بھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی یہ لوگ بہت ہی مالدار تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے، اور سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کسرا کا ایک جو ہے محل تھا،
اس کو القصر الابیض کہتے تھے۔ آج کے زمانے میں آپ کو یاد دلا دوں، وائٹ ہاؤس جو کہتے ہیں نا، وائٹ ہاؤس، تو وائٹ ہاؤس جو آپ کہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کسریٰ کے پاس کیا تھا؟ قصر ابیض، اس کا معنی یہی ہے اصل میں انگلش میں، وائٹ ہاؤس۔ تو یہ ان کے پاس تھا اسی مدائن میں۔ صحابہ نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی نگاہوں کے سامنے جو فوجی لوگ تھے، اسلامی فوجی، انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ اب ہماری نگاہ کے سامنے یہ قصر ابیض پڑا ہوا ہے، مدائن کا یہ محل جو کسریٰ کی شان سمجھاتا تھا، اب ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اللہ تیری ذات کتنی بلند ہے کہ تم نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب کے یہ بدو یہاں تک پہنچ جائیں گے، اور کسریٰ کا پایہ تخت مدائن یہ ان کے قبضے میں آئے گا، اور قصر ابیض یہ وائٹ ہاؤس یہ اصل میں دجلہ جو دریا کے دوسرے کنارے پر تھا، یہ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہے، لیکن ان کو یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ تو نظر آیا تو اس کو انہوں نے زرار بن خطاب، خاص طریقے سے وہ جو ہے فوجی ہیں، جنہوں نے یہ کہا اللہ اکبر ابیض کسریٰ، اور کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، کہ یہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو اب کسریٰ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ قصر ابیض ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرے فوجی بھی جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اس طریقے سے مدائن کے اس علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب دوسرا علاقہ کیا ہے؟ دریا کے پار ہے۔ اب دریا کو پار کر کے جانا ہے، دجلہ یہ دریا ہے، اس کو پار کر کے جانا ہے۔ دجلہ جو ہے یہ دریا، آپ جغرافیہ میں اس کا نام جو ہے سنتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے آپ نے، اردو میں تو بہت مشہور ہے۔ یہ عراق کا مشہور دریا دجلہ اور فرات جو ہے یہ مشہور جو دریا ہیں، تو یہ جو ہے اسی کے کنارے جو ہے یہ آباد تھا شہر۔ تو ایک طرف کا حصہ تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اب دوسرے طرف کے وہاں پہ باقاعدہ کشتی ہوتی تھی، یہ لوگ تو کشتی سے چلے گئے، اس سائڈ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ پوری کشتی اپنی طرف ہی کر لی، کہ اب مسلمانوں کے لیے کو پار کر کے جانا ممکن نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کشتیاں یہاں کوئی چھوڑی نہیں، پوری کشتی اب انہی کے پاس ہے۔ اب کشتی بنائیں تب جائیں، یہ بڑا مسئلہ، تو کشتی کب بنے گی اور جائیں گے کب؟ تو مسلمان فوج تو کبھی یہ سوچتی نہیں تھی، وہ تو بڑی حوصلے والی ہوتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص جو ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے صحاب جو فوج میں لوگ تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، دریا پار کرنے کے تعلق سے کیا کیا جائے، آپ لوگ بتائیے کہ ہم جو ہے کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی یہاں سامنے آ گئی، مدد جو بظاہر کسی کو یہ لگے کہ نہیں یہ تو ان کے لیے مصیبت کا سامان، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ثابت ہوئی، کہ اس کے بعد اس دریا میں تھوڑا پانی بھی زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ جھاگ اوپر جو ہے بہنے لگا اس دریا میں، تو دریا میں بڑی طغیانی بھی آ گئی، اور دریا میں پانی بہت زیادہ جوش مارنے لگا۔ اب اسے دیکھ کر کے مدائن کے جو لوگ تھے، کسریٰ کے جو لوگ تھے دوسرے پار، ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب اس حالت میں مسلمان کیا پار کر کے آئیں گے، اس کو ان کی فوج کیا پار کر، تھوڑا اطمینان میں ہو گیا، پار کر کے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اور باقاعدہ سعد بن ابی وقاص نے اس سلسلے میں مشورہ بھی کیا اپنے ساتھیوں سے، تو ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مشورے میں بات یہی آئی کہ دریا کو پار کیا جائے۔ دریا کو پار کرنے کے لیے سب سے پہلے بہت بڑے بہادر قسم کے، سبھی بہادر تھے، لیکن ان بہادروں کی بہادری میں بھی
تفاوت تھا، یعنی کچھ زیادہ ہی جرأت دکھاتے تھے، زیادہ ہی بہادر ہوتے تھے، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے دریائے دجلہ کو پار کریں گے، گھوڑے پر ہی سوار ہو کر کے کیا کریں گے؟ دریا کو پار کریں گے، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ یہ باقاعدہ جو ہے سعد بن ابی وقاص نے یہ طے کیا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہم گھوڑے پر دریا کو پار کریں گے، لیکن سبھی لوگ نہیں جائیں گے ایک ہی وقت میں۔ کوئی پریشانی آئی تو ایسا نہیں کہ پوری فوج ہی چلی گئی، بلکہ اس میں 300 یا اس کے قریب کچھ جو ہے لوگوں کو، کچھ کم زیادہ جو ہے لوگوں کا انتخاب کیا کہ یہ لوگ جو ہے پہلے پار کریں گے، جائیں، اور جیسا جو ہے معاملہ ہوگا اس کے لحاظ سے پھر پوری فوج جو ہے پار کر کے اس دریا کو پار کر کے جائے گی۔ جب یہ لوگ پار کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دوسروں کے لیے پار کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا، دوسرے لوگ آسانی سے جو ہے پار کر دیں گے۔ اب عاصم بن عمرو التمیمی اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے لوگ اس کے لیے تیار ہوئے، اور باقاعدہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے تقریباً 600 لوگ جو ہے 600 لوگ اس کے لیے تیار ہوئے کہ یہ لوگ جائیں گے اور جا کر کے پار کر کے جو ہے دوسروں کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، بنا دیں گے۔ تو اس طریقے سے تقریباً لوگ جو ہے پار کر کے وہاں پر پہنچے۔ ستین، یعنی یہ لفظ جو ہے ستین کا، اس کا مطلب یہ کہ 60 لوگ جو ہے، 600 نہیں بلکہ 60 لوگ جو ہے، 60 لوگ پار کر کے، میں بات کو جو ہے یہاں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ جو ہے پار کر کے لوگ جو ہے گئے، 60 لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے گھوڑے کو ہی جو ہے دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈال کر کے وہ جو ہے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ لوگ پہنچے، صحیح سلامت پہنچے، اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی دریا کو جو ہے پار کر لیا، ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا۔ جب راستہ پار کرنے کے لیے تو سب لوگ جو ہے یہ دریا جو ہے پار کر کے گئے۔ جب دوسری جگہ پر، دوسرے علاقے میں، دوسرے سائڈ دریا کے یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر ان کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ قعقاع بن عمرو اور دوسرے جو ہے اس فوج کے لوگ تھے، انہوں نے سب نے جو ہے اس سلسلے میں جو اپنی دکھائی ہے، بہادری دکھائی ہے، اس کے لحاظ سے یہ بات جو ہے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ کہا گیا بات میں کہ آج ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ان کے جیسا بہادر پیدا کرنے سے باز ہو گئی ہیں۔ قعقاع بن عمرو کا بھی اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ یہ لوگ جب پار کر کے پہنچے ہیں اور وہاں پار کر کے پہنچنے کے بعد دوسروں کے لیے بھی انہوں نے راستہ بنا دیا، تو اس طریقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ کر کے مسلمان فوج نے غلبہ حاصل کر لیا، اور یہ فوج جو کہ کسریٰ کی فوج تھی، ان کا محل جو قصر ابیض تھا، یہ سب کی سب وائٹ ہاؤس کہہ لیجئے، یہ سب کی سب مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور یقیناً یہ قوم اس کی مستحق بھی تھی۔ جس قوم کے لوگ ایسے جانباز ہوں، ایسے حوصلے والے ہوں، ایسے جرأت مند لوگ ہوں کہ جن کا راستہ دریا بھی نہ روک سکے، سمندر بھی نہ، دریا کے لیے سمندر نہیں کہیں گے، دریا نہ، دریا کیا، یہ ریور جو ہے دریائے دجلہ بھی ان کا راستہ نہیں روک پائی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نازل فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ قصر ابیض جو کہ اس زمانے کا یہ وائٹ ہاؤس تھا، کسریٰ کا جو پائے تخت تھا، مدائن کا یہ شہر، مشہور شہر جو اپنی جو ہے اقتصادی اس کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے اس زمانے کا
सबसे अहम शहर माना जाता था, वो शहर भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, पूरी चीज़ें इस्लामी फ़ौज के कब्ज़े में आ गई। और इतना माल गनीमत मिला था इसमें कि सब की सब, यानी किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में परेशानियों का दौर रहा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी काफ़ी परेशानी जो है मुसलमानों ने झेली थी, इक़्तिसादी लिहाज से, इकोनॉमिक लिहाज से। लेकिन जब मदाइन फ़तह हो गया तो इतना माल गनीमत कि जो है सब के सब लोग माला माल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में यानी अपने दौर में जब आप ज़िंदा थे तब आपने ख्वाब में देखा था और सहाबा को बताया था कि जब इतनी परेशानी दौर था उस वक्त जो है आप सहाबा को बता रहे थे ये बात कि मैं देख रहा हूँ कि तुम किसरा के खजानों को फतह कर रहे हो और उसे तुम उनके खजानों को हासिल कर रहे हो। आपने कहा तुम जरूर किसरा के खजानों को फतह करोगे, ये तुम्हारे कब्जे में सारी चीजें आ जाएंगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल का वो ख्वाब आज सच्चा कर दिखाया कि जब इस्लामी फौज मदाइन शहर फतह कर देगी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की एक मदद जो है इस तरीके से भी नाजिल हुई कि जब साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हो अपने सियों से मशवरा कर रहे थे कि हम दरियाए दजला को पार करके जाएं या न जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख्वाब में दिखाया। जब वो रात को सोए तो ख्वाब में दिखाया कि ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये दरिया को पार करके जा रहे हैं और फतह कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की मदद थी, एक बशारत दी अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम लोग दरिया को ऐसे ही पार कर जाओ। और यहीं से हिम्मत बधी कि दरिया को पार करेंगे। थोड़ा ये रिस्क था, इसमें रिस्की चीज थी, लेकिन आप जानते ही हैं कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक जीत आपके कदमों में नहीं होगी। आप जो है उर्दू का ये बहुत मशहूर जुमला सुनते रहते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो हौसला मंद होते ऐसे मौकों से फायदा उठाते हैं और डर को पीछे छोड़ करके खुद आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। हाँ, यही मामला हुआ इस्लामी फौज का भी। अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया और साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुख्ता इरादा कर लिया कि हम दरिया पार करके जाएंगे और उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला किया और मदाइन का पूरा शहर इस्लामी जो है फौज के मातहत आ गया। और इस तरीके से इस्लामी खिलाफत में किसरा का ये इलाका जुड़ गया मेरे भाई। ये थी खिलाफत राशिदा और खलीफा राशिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर खिलाफत की एक झलक, जो कादेसिया की जंग और उसकी फतह और मदाइन शहर की फतह के से जो है ताल्लुक से आपके सामने पेश की गई है मेरे भाइयों। ये हैं चीज़ें, ये है बातें। वो क्या ज़माना था, वो क्या चीज़ें थी जब जो है सहाबा किराम अपने साथियों को लेकर के आगे बढ़ते थे। क्या हौसला था और क्या जुर्अत थी और किस तरीके से उनका जो है एक रौब था जो दूसरों के दिलों में बैठ गया था। ये सब बातें थी जो हमने आपके सामने पेश की। अब आगे जो है फिर मदाइन के बाद और आसपास के जो छोटे छोटे इलाके थे वहाँ के, वो जो है अब उनकी फतूहात का सिलसिला जो है रहेगा। ये इस इलाके में, मशरिक के इलाके में जो ये पूरा इलाका था, इस इलाके की तरफ जो फारस का इलाका कहलाता था और एक दूसरा इलाका शाम का इलाका जो कैसर का इलाका कहलाता था। फिर उसकी तरफ आएंगे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में वहाँ फतूहात का क्या सिलसिला रहा। अभी हमने एक साइड की बात जारी रखी है, आगे इंशाअल्लाह फिर कुछ बातें आपके सामने अगले दर्स में लाई जाएंगी। फतूहात के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाएगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।